سورہ فاتحہ اس کانسٹیٹیوشن کا جست ہے. ہم اسے بجا طور پر قرآن پاک کا مغز کہہ سکتے ہیں. ایک ہی رکوع ہے اس کا، 7 آیات. اسے 5 ناموں سے پکارا جاتا ہے اس سورہ کو، جن میں سب سے زیادہ معروف سورہ فاتحہ ہے. فاتحہ لفظ فتح سے مشتق ہے اور عربی میں کھلنے کو فاتحہ کہا جاتا ہے. میں اصطلاحی معنوں میں اس سے مطلب یہ لیا جاتا ہے، یہ وہ سورہ ہے جو اسرار کو کھولتی ہے، رحمتوں اور برکات کو کھولتی ہے. اس کا دوسرا نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے. مراد یہ ہے کہ ایسی کتاب کو یہ کھول دیتی ہے آپ کے سامنے جو باعث برکت اور باعث نجات ہے انسان کے لیے. اس کی ابتدا جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حسب معمول بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی ہے. بے شک یہ وہ کلمہ ہے جو حضرت آدم کو عطا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی عطا ہوا. عربی میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ حمد کے معنی ستائش و تعریف کے ہیں، لیکن ایک خاص بیک گراؤنڈ کے ساتھ. کسی ایسے وصف کی، کسی ایسے خوبی کی تعریف جب کی جاتی ہے جو اختیاری ہو، جس کو اپنی مرضی سے اپنے ارادے کے تحت کیا گیا ہو، اس کی جب ستائش کی جائے گی، اس کی جب تعریف کی جائے گی تو وہ حمد کہلائے گی. یہ صرف رب ہے جو کوئی کام اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے کرتا ہے. اس کے بعد اس میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں رب العالمین. عربی بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے، دنیا کی سب سے زیادہ فصیح و بلیغ زبان عربی ہے. وہ فصاحت و بلاغت جو اہل قریش کو حاصل تھی وہ کسی اور عرب ملک یا قوم کو حاصل نہیں ہوئی. اہل قریش کی عربی پر دسترس بھی مثالی تھی کہ قرآن پاک جو نازل ہوا یہ اہل قریش کی عربی کی لغت کے مطابق نازل ہوا تھا. تو رب کے معنی دونوں استعمال ہوئے ہیں یہاں، کیونکہ قرآن انسان کی تربیت کر رہا ہے اور جو اس کے اندر جو کیپیبلٹیز اینڈ کیپیسٹیز جبلی طور پہ انسان میں موجود ہیں ان کو ڈیولپ کر کے وہ نقطۂ عروج تک پہنچاتا ہے قرآن. رب العالمین ہے. عالمین لفظ متشق ہے عالم سے اور عالم متشق ہے علم سے. علم استعمال ہوتا ہے بمعنی نشانی کے، تو تمام نشانیوں کا رب، ان کو پالنے والا، ان کو تربیت دینے والا. اگلی آیت اس کی مالک یوم الدین. مالک عربی میں آلموسٹ انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے جن معنوں میں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اسے، لیکن ایک تھوڑے سے فرق کے ساتھ. عربی میں مالک اس کو کہتے ہیں جس کو اختیار کلی ہو اس بات پر کہ جو چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں ان کو جب چاہے اور جس طرح چاہے وہ استعمال کر سکے. مالک عربی میں ان معنوں میں آتا ہے. اور یوم الدین یہاں پہ یوم حساب کے لیے استعمال ہوا ہے. دین کو سزا و جزا کے دن کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے اس میں.